السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ بتایا گیا، میرے مقالے کا عنوان ہے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی اسلامی بنیادیں، مولانا عمری کے افکار کا مطالعہ۔ یہ موضوع موجودہ جو ہندوستان کا سیاسی تناظر ہے اس میں، اور عالمی سطح پہ بھی جو صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ضرورت ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے۔ ادھر کچھ سالوں سے اس کو موضوع فکر بنایا بھی گیا ہے اور کافی لکھا بھی گیا ہے، عربی میں بھی مختلف اصحاب علم و دانش نے اچھی چیزیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر یوسف قرضاوی، محی الدین علی قراداغی وغیرہ نے اس پہ اچھا قلم اٹھایا ہے۔ مولانا عمری نے اس پہ باضابطہ طور پہ ان کی تو ایک کتاب ہے، اس غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، ان کے علاوہ مختلف تحریروں میں انہوں نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ میرے پیش نظر جو مولانا کی یہ کتاب ہے، تقریباً 350 صفحے کی کچھ، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اور ان کے حقوق، یہ کتاب میرے پیش نظر رہی ہے، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کے جو کچھ اہم اور بنیادی نکات ہیں ان کو سامنے لانے کی کوشش کی جائے۔ مولانا کی جو گفتگو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات پہ ہے، اس کا ایک تو جو تناظر ہے، بحث کا عنوان ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی وہ تمام نوعیتیں ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، اور عام طور سے فقہا کے یہاں ایک رائے جمہور کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کتاب کے شروع میں گفتگو کی ہے، چنانچہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی جو مختلف جہتیں بنتی ہیں، جیسے خاندانی تعلقات، عام انسانی تعلقات، معاشرتی تعلقات، سماجی تعلقات، ازدواجی تعلقات، کاروباری تعلقات، مولانا عمری کا یہ طرز و اسلوب رہا ہے کہ فقہا کے یہاں مختلف، خاص طور سے فقہائے احناف، لیکن ان کے علاوہ وہ دوسرے ائمہ کی کتابوں سے بھی اقتباس کرتے ہیں۔ یہ فقہی اثاثے کو سامنے رکھ کر کے غیر مسلم تعلقات کے حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں اس کی ایک توضیح حوالے کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس پہ تو کوئی بہت زیادہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہ اجتماعی رائے عام طور سے پائی جاتی ہے، اس پہ میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا۔ لیکن جو دوسرا جو کتاب کا حصہ ہے وہ ہے بعض مسائل کی تحقیق و توضیح۔ اس میں انہوں نے کچھ ان مسائل کو بنیاد بنایا ہے جن پہ گفتگو ہو رہی ہے اور جن پہ زیادہ سے زیادہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اس میں انہوں نے غیر مسلموں کو سلام کرنے کا حکم، مسجد میں غیر مسلموں کا داخلہ، غیر مسلموں سے تحائف کا تبادلہ، غیر مسلموں کی شہادت یا گواہی، اسی طرح سے موالات، غیر مسلموں کے ساتھ دوستی یا موالات کا حکم، یہ سب موضوعات ہیں جس کو انہوں نے اپنی فکر کا موضوع بنایا ہے۔ مولانا کی مختلف کتابوں کو اور اس کتاب کو دیکھنے سے یہ کوئی بھی قاری یہ تأثر لے سکتا ہے کہ جو ہماری فقہی روایت ہے اس پہ مولانا کی بہت ہی وسیع اور بہت ہی دور رس نگاہ ہے، بہت تعمق ہے اور بہت ہی وسعت مطالعہ ہے۔ چنانچہ وہ جس موضوع پہ بھی قلم اٹھاتے ہیں تو جو بنیادی مصادر ہیں اساسی نوعیت کے اور تفصیلی نوعیت کے، وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ان سے اخذ و اقتباس کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں، جیسا کہ ہمارے بعض دوسرے اصحاب نے بھی کہا کہ مولانا کا طرز یہ ہے کہ وہ زیادہ تر مسائل کی وضاحت پر اکتفا کرتے ہیں، تشریح اور وضاحت، لیکن جہاں تک تجزیہ اور تنقیح وغیرہ
مولانا زیادہ تر اس سے تعرض نہیں کرتے، لیکن مجموعی طور پہ یہ تأثر لینا صحیح نہیں ہوگا، جیسا کہ میں چند حوالوں سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ مجموعی تأثر ایسا نہیں ہے، لیکن عام طور سے ہے، اور صحیح بات یہی ہے جیسا کہ ابھی ڈاکٹر ضیاء الدین فلاحی صاحب نے بھی کہا کہ مولانا کے احتیاط کی روش بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جو جمہور کی فکری روش سے گویا کہ ہٹ کر کے ہو، یا اپنے آپ میں کوئی جدت سی رکھتی ہو۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ایک دوسرا تأثر دیتی ہیں، وہ یہ کہ مولانا کا ذہن تجزیاتی اور سوچنے والا اور تنقیدی اور تحقیقی بھی تھا۔ چنانچہ مثال کے طور پہ جو موالات کا مسئلہ ہے، یہاں پہ میں چند وہی اس کی مثالیں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو غیر مسلموں کے ساتھ موالات یا دوستی کا مسئلہ ہے، وہ ان معرکۃ الآراء مسائل میں سے ایک ہے جس پہ کافی عرصے سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ اردو کے ساتھ عربی میں بہت زیادہ اس پہ چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ عام طور سے جو موقف ہے وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی علی العموم نہیں ہو سکتی، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا مفتی شفیع صاحب بیان القرآن میں، مولانا تھانوی اور مفتی شفیع صاحب اپنی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ موالات کی 4 شکلیں ہیں۔ ایک تو مدارات ہے، دوسرے مواسات ہے، تیسرے معاملات ہے، اور چوتھے موالات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ موالات تو کسی حالت میں بالکل درست نہیں ہے، مواسات بالکل جائز ہے، معاملات بھی بالکل جائز ہے، اور مدارات جو ہے وہ اخلاق یا ظاہری اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ مولانا تھانوی کی تعبیر ہے کہ ظاہری خوش خلقی کے ساتھ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو وہ ان کا نقطہ نظر گویا، اور یہی عمومی نقطہ نظر رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ موالات کی کوئی شکل باقی نہیں ہے۔ اس کی مختلف تعبیریں اپنے طور پہ کی جاتی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا امین احسن اصلاحی کے یہاں تدبر قرآن میں، اور مولانا نے بھی اپنی اس کتاب میں اس موقف کو ترجیح دیا ہے کہ دراصل یہ جو قرآن کی جو آیات ہیں اور جو احکام ہے، اس کا اپنا وہ تناظر ہے جب ایک کشمکش برپا تھی، جب سازشیں ہو رہی تھیں، اور اس طرح سے یہ صورتحال تھی۔ وقت بہت زیادہ کم ہے، اب مجھے لگا کہ ابھی بہت وقت ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے بہت ہی اہم ہے، 1-2 منٹ۔ اچھا، دوسرا مسئلہ بہت اہم ہے، وہ ہے مولانا نے کئی جگہ اس کتاب میں اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہمیں اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو مشرکین عرب اور غیر مشرکین عرب کا ہے۔ عام طور سے اس فرق کو بالکل ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے، چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کو جن کا تعلق مشرکین عرب سے ہے، مثال کے طور پہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم جو ہے ان دونوں لوگوں کو کہ جو یہود اور جو مشرکین ہیں ان کو سب سے زیادہ عداوت کرنے والا پاؤ گے۔ وہ فوراً یہاں کے مشرکین پہ مثال کے طور پہ اس کو منطبق کر دیتے ہیں۔ مولانا کا موقف یہ ہے، اور وہ 2-3 جگہ پہ بہت ہی اچھے اقتباسات بھی ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں فرق کرنا چاہیے مشرکین عرب اور غیر مشرکین عرب میں۔ یہ جو ساری آیات یا اس طرح کے جو احکام کا پس منظر وہ ہے، یہ احکامات ان کے لیے ہیں، نہ یہ کہ ان کو تمام مشرکین افریقہ و ہند پہ، گویا کہ یہ میری تعبیر ہے کہ افریقہ و ہند کیونکہ وہاں بھی پائے جاتے ہیں، ان تمام پہ ان کا اطلاق کیا جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مولانا کا رجحان یہ لگتا ہے کہ جس کے ابو داؤد کی ایک روایت کی بنیاد پہ کہ جو قتال ہے وہ دراصل دفاع کے لیے ہے، اور مولانا نے اس تعلق سے رسول اللہ کی وہ حدیث کوٹ کی ہے، اترک الحبشہ ما بدعوکم واترک الترک ما ترکوکم، کہ حبشہ اور ترک کو جب تک کہ وہ خود جنگ پہ آمادہ نہ ہوں تمہیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جو فتنہ کے تعلق سے جو بحثیں کافی رہی ہیں کہ فتنہ کیا چیز ہے، آیا وہ کفر ہے علت اس کی اور شرک علت ہے، مولانا کے نزدیک اس تعلق سے بھی کافی وسیع اور یعنی وسعت فکر پہ مبنی رائے پائی جاتی ہے کہ وہ گویا وہ جارحیت ہے یا وہ تعذیب کی اور پرسیکیوشن کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ حکم آیا ہے،
اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے مختلف علماء کے یہاں اہل علم جانتے ہیں کہ کفر یا شرک کو ہی اس کی علت قرار دیا گیا ہے۔ کچھ اقتباسات تھے اور بڑے ہی اہم اقتباسات ہیں جن سے مولانا کی اس فکر کا اظہار ہوتا ہے۔ وقت بالکل نہیں ہے، لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ موضوع بھی چونکہ بہت زیادہ اہم ہے، ہمارے قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ضرورت ہے کہ اس پہ مزید گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مولانا کے حوالے سے اور دوسرے علماء کے حوالے سے، تاکہ مولانا کی فکر بھی اس تعلق سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اہل دانش کے لیے انشاءاللہ اس میں کافی مواد موجود ہے۔ بہت شکریہ۔